ویریبی پارک اور ویریبی مینشن آسٹریلیا کی ریاست وکٹوریہ کے شہر میلبرن میں واقع ہے۔ یہ زمین پر بسا ہوا وہ تاریخی مقام ہے جہاں فطرت، فن، تاریخ اور انسانیت ایک دوسرے میں گھل مل کر ایک ایسی کہانی سناتے ہیں جو دل کو چھو جاتی ہے۔ ویریبی پارک کا شمار آسٹریلیا کے ان نایاب گوشوں میں ہوتا ہے جہاں انسان محض دیکھنے نہیں آتا بلکہ محسوس کرنے آتا ہے احساس، جمال، سکون، فطرت۔ یہ وسیع و عریض زمین کا ٹکڑا اپنی عظیم و شان مینشن، نرم ہوا میں جھولتے گلابوں اور قدرتی خوبصورتی سے بھرپور باغات کے سبب آسٹریلیا کی روح میں رچ بس گیا ہے۔ ویریبی پارک کے ساتھ ہی ویریبی مینشن کی دیواروں پر وقت کے نقوش آج بھی جھومر کی مانند جھلملاتے ہیں۔ اس عمارت کی تعمیر میں جس فن و نزاکت اور ذوق کا مظاہرہ کیا گیا ہے وہ صرف ایک مکان نہیں بلکہ ایک خواب کی تعبیر معلوم ہوتا ہے۔ بلند و بالا ستون، سنگ مرمر کی سیڑھیاں اور نفیس فرنیچر آج بھی ماضی کی عظمت کا پتہ دیتے ہیں۔ محل کے پہلو میں گلابوں کا وہ باغ ہے جسے دیکھ کر حیرت میں ڈوب جاتے ہیں۔ رنگوں کا ایک سمندر، خوشبوؤں کی ایک لہر، ہر گلاب اپنے رنگ سے مسکراتا ہے اور فضا میں نرمی، لطافت اور محبت گھول دیتا ہے۔ باغات کے درمیان پھیلے ہوئے سبزہ زار اور سنگی راستے اس مقام کی نفاست کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں۔ ہریالی سے ڈھکے لان، سایہ دار درخت اور ہوا کے جھونکوں میں بکھری خوشبو ایک ایسی فضا پیدا کر دیتے ہیں جو روح کو تازگی بخشتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں فطرت انسان کو سکون دل کا تحفہ دیتی ہے۔ اسکاٹ لینڈ سے تعلق رکھنے والے بھائی تھامس اور اینڈریو چرنسائیڈ نے 1874 سے 1877 کے درمیان ویریبی مینشن تعمیر کروایا۔ ان کا مقصد اون کی صنعت سے حاصل ہونے والی اپنی بے پناہ دولت کی شان و شوکت دنیا کو دکھانا تھی۔ اطالوی طرز تعمیر میں بنائی گئی یہ شاندار کوٹھی، جس میں 60 کمرے تھے، سماجی تقریبات اور دعوتوں کا مرکز بنی رہی، یہاں تک کہ تھامس کی 1887 میں اور اینڈریو کی 1890 میں وفات ہو گئی۔ بعد میں یہ کوٹھی ان کے بیٹوں کے پاس رہی مگر پھر ایک امیر زمیندار کے ہاتھ بیچ دی گئی۔ 1923 میں رومن کیتھولک چرچ نے اسے خرید کر ایک مدرسہ سیمنری کے طور پر استعمال کیا۔ آخر کار 1977 میں ریاستی حکومت نے اسے اپنی ملکیت میں لے لیا۔ یہ عظیم مینشن دراصل ان دو بھائیوں کی محنت اور حوصلے کی علامت ہے جو اسکاٹ لینڈ سے آسٹریلیا صرف ایک خواب لے کر آئے تھے۔ وہ اپنے ساتھ دولت نہیں لائے تھے بلکہ مواقع تلاش کرنے آئے تھے، اور انہی مواقعوں نے انہیں تاریخ کے امیر ترین زمینداروں میں شامل کر دیا۔ 1877 میں تعمیر ہونے والی یہ 60 کمروں پر مشتمل عمارت آسٹریلیا کی اس دور کی عمارات اور شاہانہ طرز زندگی اور سماجی مرتبے کی نمائندہ تھی۔ یہاں ہونے والی محفلیں، گھڑ دوڑ اور شکار کی تقریبات دور دور تک مشہور تھیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس محل کے اصل معمار کا نام یقینی طور پر معلوم نہیں۔ اس دور کی اخباری رپورٹس میں ٹھیکیدار پارلن کلنک ہون اور آرکیٹیکٹ جیمز ہنری فاکس کا ذکر ملتا ہے، اور یہ بھی کہ چرنسائیڈ بھائیوں نے خود بھی تعمیراتی ڈیزائن میں کردار ادا کیا۔ تھامس نے 1887 میں مایوسی اور بیماری کے باعث خودکشی کر لی۔ اینڈریو 1890 میں دل کی تکلیف سے چل بسے۔ اینڈریو کی بیوی میری بھی 1908 میں ایک حادثے میں ہلاک ہو گئیں۔ 1923 میں یہ عمارت چرچ کو فروخت ہوئی، جہاں طویل عرصے تک نوعمر پادریوں کی تعلیم و تربیت ہوتی رہی۔ 1977 میں حکومت نے اس مقام کو عوامی ورثہ قرار دے کر محفوظ کر لیا۔ آج یہ عظیم الشان عمارت ایک تاریخی ورثہ اور سیاحتی مقام ہے۔
محل کے کمروں، راہداریوں، باغات اور آثار میں آج بھی چرنسائڈ خاندان کی دولت اور طرز زندگی کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ 1839 میں جب تھامس چرنسائڈ محض 100 پاؤنڈ لے کر آسٹریلیا آئے تو کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک دن وہ ویریبی پارک کے مالک ہوں گے، جو پوائنٹ کک سے لے کر یوئنگس پہاڑی سلسلے تک پھیلا ہوا تھا۔ اسکاٹ لینڈ میں ان کے پاس نہ اتنی زمین تھی اور نہ ہی اتنی زیادہ دولت، لیکن آسٹریلیا ایسی سرزمین تھی جہاں محنت، زمین اور صرف ایک موقع انسان کو شہنشاہ بنا دیتا تھا۔ ان دو بھائیوں نے مویشیوں کے کاروبار اور زمینوں میں سرمایہ کاری کر کے دولت کمائی اور ویریبی میں اپنا طاقتور ترین زرعی و صنعتی نظام قائم کیا۔ ویریبی مینشن، جس میں نوابی طرز کی محرابی راہداریوں، خوبصورت سیڑھیوں اور بلند ٹاورز کا امتزاج موجود ہے، ان کی کامیابی کا جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ یہاں مختلف تقریبات، دعوتیں معمول تھیں، جبکہ سارا انتظام خادموں کے ذریعے کیا جاتا تھا۔ مگر ساتھ ہی اسی محل میں دو طبقے ایک ساتھ رہتے تھے، ایک وہ جو بے پناہ دولت کا مالک تھا اور دوسرا وہ جو شدید غربت کا شکار تھا۔ مینشن کے اطراف کے باغات کو ولیم رابرٹ گولفائل نے ڈیزائن کیا، جو میلبرن کے بوٹینک گارڈنز کے کریٹر تھے۔ ان کی محنت سے جھیلیں، شیش محل اور کلاسیکی انداز کے سبزہ زار آج بھی پوری شان کے ساتھ موجود ہیں۔ 1880 کے بعد اون کی تجارت زوال کا شکار ہوئی، مزدوروں کا خرچ بڑھ گیا اور محل کی دیکھ بھال مہنگی پڑنے لگی۔ تھامس پہلے ہی ذہنی دباؤ میں مبتلا تھے۔ 1887 میں حالات بد سے بدتر ہونے لگے اور انہوں نے اپنی جان دے دی۔ اینڈریو صرف 3 سال بعد چل بسے۔ زرعی تباہی کے باعث ورثاء نے زیادہ تر زمینیں بیچ دیں، یہاں تک کہ 1923 میں یہ فقط 2000 ہیکٹر رہ گئی۔ آج یہ جگہیں فلموں اور ڈراموں میں بھی استعمال ہوتی ہیں، جیسے کہ مس فشرز مرڈر مسٹریز، ونچیسٹر، پکنک ایٹ ہینگنگ راک، نیبرز۔ یہ جگہ ان مختلف ڈراموں اور فلموں میں یوز ہوئی ہے۔ ویریبی پارک میں جو مشہور مقامات ہیں یا اہم مقامات ہیں وہ ویریبی مینشن، ویریبی اوپن رینج زو، ویریبی گولف کورس اور وکٹورین اسٹیٹ روز گارڈن، جہاں 5000 سے زائد اقسام کے گلاب موجود ہیں۔ ہر سال ویریبی مینشن کے وسیع میدانوں میں متعدد تقریبات ہوتی ہیں، جن میں کرسمس کیرولز، میوزک، ہارویسٹ فیسٹیول، پولو چیمپئن شپ اور 2013 سے نئے سال کے دن کی تقریبات اور فیسٹیول شامل ہیں۔ ویریبی پارک ہیریٹیج آرٹ ایک قدیم پھلوں کا باغ ہے جو 1870 کی دہائی سے موجود ہے۔ یہ آڑو، انگور، سیب، ناشپاتی، بہی، مختلف اقسام کے آلو بخارے، اخروٹ، زیتون اور انار کے لیے مشہور تھا۔ حالیہ برسوں میں اس تاریخی خزانے کو دوبارہ دریافت کیا گیا ہے۔ چند پرانے درخت اب بھی موجود ہیں، خصوصی طور پر بہی، ناشپاتی، سیب کے درخت اور انار کے درخت۔ 2010 میں پارکس وکٹوریہ کے تعاون سے ایک کمیونٹی گروپ بنایا گیا تاکہ اس باغ کی دیکھ بھال کی جائے۔ اس پارک کو دیکھ کر، یہاں کا وزٹ کر کے، یہاں کا مینشن وزٹ کر کے کچھ ذہن میں جو باتیں آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ وراثت کی قدر کرنی چاہیے۔ دولت، زمین، عظمت سب وقتی ہیں، مگر ان کی حفاظت اور ذمہ داری ہمیں بلند مقام تک لے جا سکتی ہیں۔ ویریبی پارک نے ابتدائی دولت کو ایک تاریخی ورثے میں بدل دیا۔ اب لوگ آتے ہیں، وہاں وزٹ کرتے ہیں اور ویریبی پارک اور ویریبی مینشن کی تاریخ سے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں کس کی ملکیت تھی، اسے کس نے بنایا ہے۔ تھامس اور اینڈریو چرنسائڈ نے محنت اور بصیرت کے ساتھ سرزمین کا فائدہ اٹھایا کہ شروعات تو معمولی ہو سکتی ہیں،
مگر اپنے خواب اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ اپنے خواب سے ہی اپنی حقیقی زندگی میں کوئی مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ ضبط اور تہذیب کا امتحان، اقتدار اور دولت مندی کے درمیان اخلاق اور ذمہ داری کا امتحان ہوتا ہے۔ سرگرمیوں کی تیز رفتاری اور مجاز معاشرتی اقدار کا ٹکراؤ دکھائی دیتی ہے۔ معیشت، سماج اور ماحول بدلتے رہتے ہیں، اس لیے کامیابی کو مستحکم کرنے کے لیے منصوبے اور مستقل سوچ ضروری ہے، اور اس پر عمل درآمد بھی، کیونکہ ہر چیز میں تبدیلی واقع ہوتی ہے اور اس کو اسی طرح اسی انداز میں تبدیل کرتے رہنا بھی ضروری ہے۔ گزرے وقت کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ تاریخ، فن اور فطرت کی حفاظت ہمیں اپنی جڑوں سے جوڑے رکھتی ہے۔ ویری پارک نے صرف محل نہیں بلکہ باغات، جنگلی حیات، قبائلی زمینوں کا بھی خیال رکھا ہے۔